دیکھتے ہیں کہ جو شعر ہے یا شاعری ہے وہ اپنے تخلیقات سے آگے نکل جاتی ہے، شعر مشہور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اہم ہو جاتا ہے، تاریخ میں جگہ پا جاتا ہے، لیکن شاعر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات شاعر زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور ان کا کلام جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، جی یا بعض اوقات دونوں صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ظاہر ہے کوئی کلیہ تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن دونوں طرف کی بات میں کچھ دلائل جو ہے وہ اگر سامنے آ جائیں تو معاملے کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے ہمیں جو فوک لٹریچر ہے نا، لوک ادب، وہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہمیں اچھی پتہ بات نہیں ہے کہ واہ، کیسی اچھا یہ مقام آپ نے کس نے ڈھونڈا ہے بات کرنے کے لیے۔ کا چرخا میرا رنگ لاتا میں کڈاں دریاؤں، جی ہمیں نہیں پتا۔ جی اسی طرح بے پناہ کام ہے جو ہمیں نہیں پتا، جی، اور بے پناہ کام ایسا ہے جو بڑے شاعروں کے نام لگ چکا ہے، ٹھیک ہے، الحاقیات۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ شعر جو ہے وہ میرے نزدیک شاعر سے آگے نہیں جا سکتا۔ نہیں جا سکتا، وہ یوں کہ جتنا بڑا اکثر میں کہا کرتا ہوں ورلڈ آؤٹ لک ہو جی کسی شاعر کا، شعر اتنا ہی بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی رسالہ اپنے مدیر سے آگے نہیں جا سکتا۔ جی ایسے ہی، تو شعر کا معاملہ بھی ہے، اور اگر شعر چلا گیا ہے تو یہ کوتاہی اس زمانے کی ہے کہ اس نے اس کے خالق کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کوئی اڑتا ہے کفے خزاں میں کھلا میں اس اعتبار کے ساتھ کہ ہر نمو کا تعلق نہیں بہار کے ساتھ۔ تو اگر یہ شعر ہے اور مجھے آتا ہے، مجھے کسی نے سنایا ہے اور میں اس کے پوچھوں کہ بھائی یہ کس کا ہے اور وہ یہ نہ بتا سکے، تو ظاہر ہے اس کو بھی اور مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کار پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈاکٹر عابد چال کا شعر ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس آ گیا ذہن میں۔ مہربانی۔ یا جب ہمارا شاعر یہ کہتا ہے کہ فرتے غنودگی میں بھی کھل کر بیان دے، فرتے غنودگی میں بھی کھل کر بیان دے، مصرع وہی ہے جو سر کاغذ اذان دے، طالب حسین طالب کا شعر۔ تو یہ شعر، اس نوع کے شعر اور پھر بڑے شعر، وہ شاعر سے آگے نہیں جاتے، اور آپ کو واضح پتہ چل جاتا ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کیا کہ اس شعر کا ذکر کر رہے میاں داد خان سے آ کر کہ کیف جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ پھر وہ بتایا تو وہی غالب کا شاگرد ہے، اور یہ کسی طرح شجرہ جو ہے وہ نکل آئے۔ تو اگر کوشش کی جائے، اور لوگ کرتے بھی، اب تو یہ اس کا تعلق پنجاب کے ساتھ کم اور کراچی کے ساتھ زیادہ ہے، جی جی، شعر کے شاعر کو تلاش کرنے والا عمل وہاں زیادہ لوگ ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے، پنجاب میں بہت کم یہ تحقیق ہے۔ جی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بڑا شعر ہم کہتے کس ہیں، جو آگے نکل جائے یقیناً وہ ہر شعر تو بڑا شعر نہیں ہے۔ اب تم کے باد مخالف جی، یا اس نوع کے اور شعر جو ہیں، صادق سیالکوٹی کا یا کسی اور کا بھی کوئی شعر آگے چلا جائے، میں یوں سمجھیے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر اور شعر، اگر شعر آگے چلا جائے اور شاعر پیچھے رہ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ مصرع کبو کبو کوئی موضوع کروں میں والا پر، ٹھیک ہے، کہ اس سے سرزد ہوا ٹھیک ہے، اور نکل گیا، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے۔ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے، سرزد ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خود ہی ہو جاتا ہے سرزد؟ جی شاعر نہیں، کے اس کے اندر، پیچھے بہت زیادہ مطالعہ وغیرہ تو ہوتا ہی ہے۔ مطلب شاعر کے اندر کچھ ہوتا ہے تو نکلتا ہے جی، نا سر؟ یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ ہو جائے،
سرزد ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین میں اس نے جو شعر کہے ہیں وہ بہت نیچے لکھے. جی اور جب ہم یہ کہتے ہیں کیا چلیں ہم نے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میر کے پاس 13-14 غزلیں، ٹھیک ہے. غالب کے پاس 8-9 غزلیں یا 12-13، یا میر صاحب کے اپنا اقبال کے پاس کوئی 8-7 غزلیں، یا انیس کے پاس 9 غزلیں. حالانکہ انیس بطور غزل گو تو ہمارے جی ہاں. نہیں، لیکن اس کی ان غزلوں کو دیکھ کر جو مختلف جگہوں سے اکٹھی کر کے 24 بندی، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بڑا شاعر ہے. اور مرثیے کا نہیں، جدید، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی. جی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو شاعر کا تعلق شعر کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ اس کے برابر کے شعر کہتا ہے. اگر وہ اس کے برابر کے شعر نہیں کہتا تو وہ شعر شاعر سے آگے نہیں رہتا. جی جیسے کہنا پڑا فراز صاحب کو حیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے وقت اگر اب بھی سخن میرے سراہے تو تو میں میں ہوں. اچھا میں صرف شعر کی بات جی ان کی نہیں پر کاہے تو میں ہوں یار. جی ہاں. ظاہر ہے اس میں فالتو ہے، حالانکہ وہ فارسی اچھی جانتے تھے جی لیکن ہو جاتا ہے. تو شعر کا شاعر سے آگے نکل جانا ایک المیہ ہے، ٹھیک. اور شاعر کا پیچھے رہ جانا اس سے بھی بڑا المیہ. میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی بھی ہمارے دور میں کہے ہوئے شعر جو قابل لحاظ اچھے عمدہ اور بڑے شعر، وہ بطور ناقد مجھے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ میری ذمہ داری ہے، ان پر بات کرنا میری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ شعر جن کا شاعر کھو جائے میرے اپنے ہی دور میں، اس کی باز نویسی باز گردانی میرا کام ہے. تو جب میں یہ کروں گا تو شاید یہ کام کسی کو اچھا لگے اور وہ اس کو لے کے آگے بڑھ جائے، بالکل صحیح. اور شعر شاعر سے آگے نہ نکلے. مثلا ہم اکثر بات کرتے علی مطہر اشر صاحب کی کہ ان کے کچھ شعر ان سے آگے نکلے، لیکن جب مجھے کوئی یہ کہے تو میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، وہ تو ہیں مجھے یاد ہے. ہم سے ممکن ہی نہیں جرأت تخریب چمن. ہم تو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر سوچتے ہیں. ایک ہی بات چلے راہ گزر سوچتے ہیں لوگ، جب سائے میں ہوتے ہیں تو گھر سوچتے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ اس دور پرآشوب میں لوگ سنگ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں سر سوچتے ہیں. ہم سے ممکن ہی نہیں جرأت تخریب چمن، ہم تو سوکھی ہوئی شاخوں شجر سوچتے ہیں. تو یہ شعر شاعر سے آگے، شاعر شعر سے آگے. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا رنگ باتیں کریں یا جلندری کی وجہ، یا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ کل من علیہ فان ردیف ہے جیسا، حالانکہ یہ واضح طور پر بے دل کی. فارسی سے. اچھا، اور انہوں نے زیادہ کمال پیرائے میں بے دل ہے ظاہر ہے. قرن کے ساتھ بنا چار پائے دشنوشی جام دیر مئے کل من علیہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ضرور نوٹ کرنی چاہیے سر. وہ اس آگے نکلے ہوئے شعر کی لفظیات، ٹھیک ہے. اس کی وہ مصرع بافی
اس سے فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس زمانے کا شعر ہے، اور جب آپ اس زمانے میں پہنچیں گے تو اس کی لفظیات کا کوئی نہ کوئی اثر جی آپ کو اس شعر میں دکھائی دے گا، یا اس شعر کا باقی لوگوں کی مصرع بافی پہ اثر جی دکھائی دے گا۔ بالکل ٹھیک. اور مجھے یاد ہے کہ 85-86 کا یہ چاک کوزہ آئینہ نہیں، یہ نہیں تھا، جی ایسا نہیں ہے کہ اردو میں نہیں تھا، راشد پوری جی جی ایسے ہی. حسن کوزہ گھر کہہ چکا تھا، لیکن جب کوئی شاعر ان تینوں کو مسلسل اپنا استعارہ یا علامت بنائے اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ کہنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو تھے لفظیات جو ہوتی ہیں شعر کی جی جی. یہ جو گم شدہ، ابھی تک جو آپ نے بات فرمائی نا، وہ اس کا تناظر یہ ہے کہ ایسا شعر جی جو موجود ہے اور اس کا شاعر مل نہیں رہا یا کہیں گم ہو گیا ہے وقت کی گرد میں یا اوجھل ہے فی الحال، یہ بھی ایک تناظر ہے، اور یہ بہت اچھی اس پہ آپ نے وضاحت کر دی. میرا خیال ہے ایک تناظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً اگر آپ ایک ہی شعر ہے جی جو موجود ہے، اگر آپ اس سے شاعر کا نام ہٹا کر دیکھیں جی تو وہ کم درجہ لگتا ہے، جی لیکن اگر آپ شاعر کا نام لگا دیں ساتھ اس کے ہاں تو وہی شعر بڑا ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی اس کو وہ زاویہ فراہم، آتھر وہی نا، اس کو وہ زاویہ فراہم ہو جاتا ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ پھر لفظوں کے معنی اور ہو جاتے ہیں. ویسے فیض کی مثال بہت جی، عام. جلدی سے عام سے لی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اس کا نام ہٹا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ 19ویں صدی بہت کے روایتی ہے. روایتی شعر ہے، لیکن جیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ جو بات کہی ہے فیض کے ہاں اس کا تصور یہ تھا، تو یہ لفظ مطلب وہ دے رہا ہے نہ کہ عمومی مطلب دے رہا ہے. تو ظاہر شعر جو ہے وہ یکدم اس کا جو بالیدہ ہو جائے گا. بالیدہ ہو جاتا ہے.